اچھا سر، اب تیسرے ڈیڈ لاک کی طرف آ جاتے ہیں، اور وہ ہے جناب جو کہ استنبول میں مذاکرات ہو رہے ہیں، پاک افغان مذاکرات، اس کا آخری دور جو کہ تعطل کا شکار ہوا۔ خبر تقریباً یہ آ گئی تھی کہ جی اب کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے نا وہ بات چیت نہیں ہوگی، مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے ہیں۔ لیکن پھر یہ پتہ چلا کہ جو ثالث ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے۔ یہ جو اتنے دن مذاکرات ہوئے ہیں تو دوبارہ آخری خبر آنے تک مذاکرات وہاں پر جاری ہیں، لیکن فی الحال یہی لگ رہا ہے کہ صرف ایک آئٹم ہے، نقطہ جو کہ ڈیڈ لاک کی وجہ ہے، اور وہ وہی جس کا ذکر ہوا کہ کلیئر ویریفائبل ایکشن اگینسٹ گروپس یوزنگ افغان سوائل ٹو کیری آؤٹ اٹیکس انسائڈ پاکستان۔ اس پر وہ کوئی تحریری معاہدہ کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہے۔ دیکھیے اب یہ تو خبریں آ رہی ہیں ذرائع سے، لیکن اب کیونکہ اس میں فریق ثالث بھی موجود ہے نا، تیسرا فریق جو ہے یعنی ترکی اور قطر، ان کے نمائندے بھی موجود ہیں اور وہ بھی گفتگو میں شریک ہیں۔ یہی ایک بہت پازیٹو بات ہے، کیونکہ اگر یہ دو طرفہ مذاکرات ہو رہے ہوتے تو پھر کٹی ہو چکی ہوتی اور لوگ گھروں کو آ جاتے۔ اب دو طرفہ مذاکرات نہیں ہیں، اس میں تھرڈ پارٹی موجود ہے، اور اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، رک رک کے گاڑی چلتی ہے اور چل چل کے رک جاتی ہے۔ تو میرا خیال ابھی بنیادی بات یہ ہے کہ جب افغان طالبان جو ہیں ان کو کوئی ایسا میکنزم بنانے پر تو متفق ہونا ہوگا جو مانیٹر کر سکے، سرحدوں کی نگرانی کر سکے اور دیکھ سکے کہ جو لوگ وہاں سے دار اندازی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اگر ہو رہی ہو تو پھر کارروائی ہو سکے۔ جب تک ایسا میکنزم نہیں بنے گا تو پھر زبانی جمع خرچ ہوگا۔ اب اس کو اب کابل کے اندر بھی جو ہے لگتا ہے کوئی یکسوئی نہیں ہے، اور یہ گھبرا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے سے۔ ان کے ظاہر ہے کہ جو یہ پاکستانی طالبان ہیں جن کو وہ مہاجرین کہتے ہیں پاکستان کے، اب وہ بس کچھ میرا خیال ہے کہ ان سے پریشان لگتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان کو قابو نہ کر سکے، لیکن ان کو یہ کام تو پھر کرنا پڑے گا نا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ہمارے یہاں سے دار اندازی بھی نہیں ہوگی اور پھر کوئی میکنزم بھی نہ بنائیں تو نہ بننے دیں، تو پھر کام ایسے نہیں چلے گا۔ یہ کیوں شکوک و شبہات کا اظہار کیا شامی صاحب کہ ان کی جو ڈوریں ہیں وہ کہیں اور سے ہل رہی ہیں کابل کی؟ اس لیے نا وہ کہتے ہیں کہ بار بار وہ ٹیلی فون کرتا ہے وفد ان کا، لمبی لمبی کالیں کرتے ہیں، وہاں لوگوں سے مشاورت کرتے ہیں، وہاں سے جن کو ہدایات دی جاتی ہیں، جو بھی وہ چیزیں تجویز پیش کی جاتی ہوگی وہاں سے اس میں وہ اس کو مسترد کر دیتے ہیں۔ اب یہ ایک گو مگو کا شکار ہے، لیکن یہ تو ان کا انٹرنل معاملہ ہے، ان کا وفد جانے اور ان کی حکومت جانے۔